بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایک کتاب کا ذکر ہے، اور یہ کتاب ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو اگرچہ اپنے نام کے ساتھ کامریڈ لکھتا تھا، اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتا تھا، مارکسزم کا نظریاتی پیرو تھا، لیکن اس ساری چیزوں کے علاوہ وہ کچھ اور بھی تھا، اور وہ ایک بہت اچھا انسان، بہت مخلص انسان، غریبوں اور کسانوں اور پسے ہوئے طبقوں کا دوست، اور اپنے اولاد، اپنے بال بچوں کے لیے ایک بہت شفیق باپ کی حیثیت۔ میری مراد لاڑکانہ کے کامریڈ سید جمال الدین بخاری سے ہے۔ بخاری صاحب کے بارے میں ان کے صاحبزادے سید مکرم سلطان بخاری نے ایک کتاب مرتب کی، اور وہ کتاب اسی سال شائع ہوئی ہے، لیکن چونکہ دسمبر کا مہینہ بخاری صاحب کی وفات کا مہینہ ہے، اور یہ کتاب میرے سامنے اسی مہینے میں آئی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس کتاب کے بارے میں، اس کا پورا تعارف تو مشکل ہے، لیکن میں آپ کو اس کتاب کا تعارف پیش کر دوں۔ بڑی محنت سے یہ کتاب تیار کی گئی ہے۔ عام طور پہ کمیونسٹ حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ساری سرگرمیاں پس منظر میں ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں، زیر زمین ہوتی ہیں۔ عام طور پر پبلک میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کی کیا پالیسیز ہیں اور وہ ان کے ایکشنز کیا ہیں۔ خود مکرم بخاری نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بخاری صاحب اس معاملے میں بڑے ہچکچاتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے کارناموں کے بارے میں، اپنی کارکردگی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، لیکن ان کے باپ دوستوں نے لمبی لمبی طویل ان کے ساتھ نشستیں کر کے ان کے بارے میں جو کچھ نوٹ کیا تھا، جو کچھ ریکارڈ کیا تھا، اس کو اس کتاب میں ان کے صاحبزادے مکرم سلطان بخاری نے جمع کر دیا۔ اس میں تقریباً 35 کے قریب مضامین ہیں، اور 4 مضامین تو ایسے ہیں جو بہت ہی تفصیل سے ہیں۔ ایک خود مکرم سلطان بخاری نے لکھا ہے اپنے والد کے بارے میں، جیسا ایک بیٹا کو لکھنا چاہیے، لیکن اس کا جو حصہ اول ہے اس میں جو محمود شام صاحب کا ایک مضمون ہے، اور جمال الدین بخاری صاحب کے ایک دوست کہہ لیں یا شاگرد کہہ لیں، محمود الحسن شرف صدیقی، ان کا وہ وہاں اس زمانے میں ایک اخبار کے، انگریزی اخبار کے نمائندے تھے، انہوں نے پھر بہت تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور خود ان کے 2 مضامین اس میں شامل ہیں۔ بقیہ 30 مضامین مختلف اس کے ساتھیوں نے، ان کے پارٹی کے اندر ان کے ساتھیوں نے، اور کمیونزم سے متاثر لوگوں نے، دیگر صحافیوں نے، بہت سارے لوگوں، ان میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں: صوبھو گیان چندانی، قاضی فیض محمد، علی احمد بروہی، عبد المجید میمن، اور مسلم شمیم، اور ڈاکٹر اعزاز نذیر، ایسے عبد الغفور بھرگڑی، عبد الرزاق سومرو، یہ کامریڈ میر محمد تالپور، اشتیاق اظہر، عبد الحلیم شیخ، کریم بچ خالد، ڈاکٹر عسکری حسین، اس طرح کے خان محمد پنور، تاج مری، ان کے مضامین اس کتاب میں شامل ہیں، جس سے ان کی زندگی کے بارے میں کامریڈ صاحب اپنے آپ کو کامریڈ کیوں کہتے تھے، اس کی بھی اس میں وضاحت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر سے بہت متاثر تھے، اور پھر بعد میں ان سے ملے بھی ہیں وہ، اور جوہر صاحب نے جب انگریزی کا اخبار کامریڈ نکالا تھا تو اسی وقت سے ان کے ذہن میں یہ کامریڈ والا لفظ، اور انہوں نے اس نام، اس تخلص کو، اس خطاب کو اپنے نام کا جز بنا لیا تھا۔ تو کامریڈ ہونے کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں نے پڑھا ہے کہ بعض جگہ ان کے جو ساتھی تھے کمیونسٹ پارٹی کے، وہ انہیں مولانا بھی کہتے تھے۔ اب اس سے آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ مولانا اور مولوی کن لوگوں کے بارے میں بولا جاتا ہے، یعنی کمیونسٹ ہونے کے باوجود
وہ مذہب بیزار نہیں تھے، وہ مذہبی اقدار کے خلاف نہیں تھے، وہ اپنی روایات کے خلاف نہیں تھے، تو اس لیے شاید ان کو مولانا، اس میں ذکر ہے اس بات کا کہ ان کو بعض لوگ مولانا کہہ کر بھی مخاطب۔ بہرحال اس کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس سے کے مطابق معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا خاندان کبھی بخارا سے شفٹ ہو کر منتقل ہو کر اچ شریف میں پہلے رہا، اور شاید ان کے دادا پھر وہاں سے منتقل ہو کر ہندوستان میں گجرات کے صوبے میں احمد آباد کے علاقے میں کسی میں آباد ہو گئے، اور سن 1900 یعنی اس پچھلی صدی کے بالکل پہلے سال میں جمال الدین بخاری صاحب وہیں پیدا ہوئے احمد آباد میں، اور پھر وہ 1922 میں جب وہ کمیونسٹ پارٹی میں بہت ہی متحرک ہو چکے تھے، انہیں کراچی میں اور سندھ میں کمیونسٹ پارٹی کو پھیلانے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ کراچی میں انہوں نے قیام کیا، اور کراچی کی زندگی میں پھر انہوں نے بہت ساری چیزیں، اخبار نکالے، رسالے نکالے، صحافی کی حیثیت سے کام کیا، ایک منتظم کی حیثیت سے کام کیا، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی جو پہلے ہندو تھیں اور پھر وہ مسلمان ہو گئی ہیں، اور جن سے ان کی شادی تقریباً 48 سال کی عمر میں بخاری صاحب کی شادی ہوئی ہے اس خاتون سے جن کا نام شانتا تھا، پھر زیب النساء ان کا نام رکھا گیا۔ اور اس شادی کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی احمد آباد میں یا بامبے میں کسی جلسے میں وہ مزدوروں کی تقریر کر رہے تھے، اور وہاں پر لیڈی ورکر جو ٹیکسٹائل ملوں میں کام کیا کرتی تھی، گارمنٹ فیکٹریوں میں، ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ آپ اتنی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کبھی کسی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، کسی کو سنبھالنے کے لیے تو آگے آتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تیار ہوں۔ تو اس طرح سے یہ شادی بھی ہوئی تھی، اور ماشاء اللہ پھر ان کے 8 بیٹے اور ایک سب کے سب لائق، یعنی یہ ساری اولاد جو ہے بڑی لائق فائق، کوئی صحابی، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی کیا، اس طرح کے ان کے سارے یہ بچے۔ تو بہرحال اس کتاب میں ان کی زندگی کے بارے میں جو حالات بیان کیے گئے ہیں، وہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پھر علی گڑھ میں ان کے والد نے ان کو بھیج دیا۔ اچھا، ان کا ماحول ان کے والد کے گھر کا اس طرح کا تھا جیسے پیروں کے گھروں کا ہوتا ہے، لوگ آتے تھے، مرید ہوتے تھے، اور بچپن سے ہی جمال الدین بخاری صاحب کو یہ چیز کوئی اچھی نہیں لگتی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ بہرحال پھر وہ علی گڑھ میں داخل ہوئے، علی گڑھ سے پھر مولانا محمد علی جوہر سے ان کا رابطہ ہو گیا، اور پھر وہ ان کو جامعہ ملیہ لے آئے، اور ان کے ساتھیوں میں اس زمانے کے سندھ کے کافی بڑے بڑے لوگ جو بعد میں ادبی ثقافتی طور پر بڑے مشہور ہوئے اور انٹلیکچوئل میں شامل تھے، وہ بھی اس زمانے میں ان کے ساتھ علی گڑھ میں بھی رہے اور جامعہ ملیہ میں بھی شاید رہے ہیں۔ حضرت موہانی سے بھی بہت متاثر تھے وہ، یہ دو ان کی زندگی میں بڑے بڑے ان کے ہیرو تھے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا آصف، اور انہی کی طرح پھر انہوں نے زندگی گزاری۔ وہ کمیونزم سے متاثر کیا بلکہ کمیونزم کے پرچارک تھے اس کے باوجود، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کا واحد یہی تھا کہ پسے ہوئے طبقوں کی حمایت کی جائے، انہیں آگے لیا جائے، انہیں جاگیرداروں کے اور انگریزوں کے اور بااثر طبقوں کے ظلم و ستم سے نکالا جائے، ان کی زندگی کو بہتر کیا جائے۔ اب آپ کچھ بھی کہہ لیں کمیونسٹوں کے بارے میں، لیکن کمیونسٹوں میں بعض ایسے کمیونسٹ تھے جو مخلف تھے، جو اپنے کاز سے مخلف تھے، وہ صرف کسی اور نظام کے ریئیکشن میں کمیونسٹ نہیں تھے، بنیادی طور پر وہ غریب عوام کی حالت، دبے ہوئے لوگوں کی حالت بہتر بنانا چاہتے تھے۔ کوئی منفعت ان کے پیش نظر نہیں تھی، کوئی ان پہ دباؤ نہیں تھا، بس ان کی دھن یہی تھی کہ انسانوں کو، سارے انسانوں کو برابر سمجھا جائے۔ اور بس وہ پھر ان حالات میں اپنی جوانی میں، پھر وہ اس زمانے میں 1917 کا انقلاب روس میں آ چکا تھا، بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہا تھا، ایک اتھل پتھل مچی ہوئی تھی اس زمانے میں۔ وہ روس گئے ہیں اور جا کے انہوں نے ان علاقوں کا بھی دورہ کیا ہے، ان مقبوضہ علاقوں کا بھی دورہ کیا جو مسلمان ممالک تھے جن پر زار روس کا پہلے قبضہ تھا اور اس کے بعد پھر سوویت یونین کا قبضہ رہا، وہ بھی دیکھے انہوں نے یہ ساری چیزیں، یعنی اپنی باقاعدہ مشاہدہ ان کا تھا۔ اور پھر انہوں نے پھر وہ واپس آ گئے، کراچی میں رہے بہت عرصے۔ پاکستان بنتے وقت وہ پاکستان کے حامیوں میں تھے، کمیونسٹ پارٹی میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، جو کچھ مخالف تھے، اور لازماً کمیونسٹ پارٹی جو تھی وہ کانگریس کے پہلے ساتھ تھی، لیکن اس میں سے بہت سارے لوگ پھر مسلم لیگ کے بھی حامی ہو گئے، پاکستان کے بھی حامی ہو گئے تھے۔
اور پاکستان بننے کے بعد پھر وہ کراچی دوبارہ آئے، اور کراچی میں آنے کے بعد انہوں نے یہاں کمیونسٹ پارٹی کے لیے بہت کام کیا، لیکن اتفاق سے کچھ واقعات ان کی زندگی میں ایسے ہوئے جو ان کے لیے بڑے افسوسناک ثابت ہوئے۔ کراچی کے پیلس ہوٹل میں کوئی اس زمانے میں پیلس ہوٹل شاید چند ہوٹلوں میں سے ہوا کرتا تھا جن میں بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے سربراہ باہر کے لوگ یہ ٹھہرا کرتے تھے۔ وہاں کی بیروں کی یونین نے کوئی ہڑتال کر دی، اور اس ہڑتال کے نتیجے میں کافی بدنامی ہوئی اور کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ بخاری صاحب نے، جمال الدین بخاری صاحب نے اس ہڑتال کی مخالفت کی، اور کچھ مخالفت خود بخاری صاحب کی پارٹی کے اندر موجود تھی پہلے سے۔ اس ہڑتال کے نتیجے میں سارا الزام ان پر لگا دیا گیا کہ انہوں نے اس ہڑتال کو ناکام بنوایا ہے، وہ حکومت سے مل گئے تھے، وہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا۔ بہرحال ان کا اخراج بھی کمیونسٹ پارٹی سے، لیکن اپنی اس پارٹی سے نکلنے کے باوجود وہ کام وہی کرتے رہے جو وہ پارٹی میں ہوتے ہوئے کر رہے تھے۔ اور انہوں نے بہت قاضی فضل اللہ ان کے دوست تھے، علی گڑھ اور جامعہ ملیہ کے زمانے کے۔ قاضی فضل اللہ انہیں پھر لاڑکانہ، اس طرح سے ان کے لاڑکانہ میں سن 1948 میں ان کی آمد ہوئی، اور جس طرح سے کراچی میں بخاری صاحب کام کر رہے تھے، اسی طرح پھر لاڑکانہ میں انہوں نے بھی بہت زبردست کام کیا، اور وہاں ان کو بہت مشکلات کا شروع میں سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے وہاں عرضی نویسی کے بھی کام کیا سرکاری دفتروں کے سامنے۔ انہوں نے جس طرح سے کراچی میں انہوں نے پہلے بہت سارے کام کیے تھے، بامبے میں انہوں نے بہت سارے کام کیے تھے، انہوں نے بیمہ کمپنی میں ملازمت کی، انہوں نے ایک مرتبہ ایک بحری جہاز پر بھی انہوں نے کام کیا۔ پھر جب وہ ہڑتال ہو گئی نیوی والوں کی، بڑی مشہور ہڑتال تھی 1946 کی، جس کے بعد انگریز مجبور ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مزید گڑبڑ ہو جائے، تو اس ہڑتال کی حمایت کے سلسلے میں بھی کمیونسٹ پارٹی میں 2-3 آرا تھیں۔ تو بہرحال ایک الزام ان پر یہ بھی لگایا گیا کہ اس ہڑتال میں وہ شریک تھے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ رہیں۔ بہرحال لاڑکانہ میں جب وہ آئے تو لاڑکانہ میں ایک سمجھ لیں اب دنیا بدل گئی لاڑکانہ کی۔ لاڑکانہ میں پہلی مرتبہ انہوں نے بہت سارے ایسے ادارے قائم کیے، ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، ان کے گھر پہ مشاعرے بھی ہوتے رہے، اور انہوں نے وہاں سے ایک انگریزی کا ہفت روزہ اور ایک اردو کا ہفت روزہ بھی نکالا۔ ایک انصاف کے نام سے وہ پہلے کراچی میں بھی نکال چکے تھے، الوحید میں بھی وہ کام کر چکے تھے۔ انہوں نے پھر لاڑکانہ میں یہ ساری چیزیں قائم کی۔ لاڑکانہ پریس کلب کے بانیوں میں سے وہ شامل تھے، وہاں کی ادبی تنظیموں میں وہ شامل تھے، وہاں کے حاریوں کے لیے انہوں نے بہت کام شروع کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کافی ان کا رابطہ تھا، اور پھر ڈسٹرکٹ آباد کار بورڈ کے نام سے ایک ادارہ ان لوگوں نے قائم کیا، جس میں بھٹو صاحب کو پہلی مرتبہ یہ پلیٹ فارم میسر آیا جہاں انہوں نے تقاریر شروع کی، اور اس طرح سے وہ پھر سیاست میں اسکندر مرزا اور ایوب خان کے زمانے میں وہ پھر سیاست میں آئے۔ بخاری صاحب نے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اور اتنے چاہنے والے لوگوں کی موجودگی کے باوجود لاڑکانہ میں ان کا جو ربط تھا، لاڑکانہ میں ان کے جو بے خواہ تھے، ان کے جو دوست تھے، ان کے جو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ انہیں کوئی اچھی رہائش، کوئی بڑی رہائش ان کو مل جائے۔ ایک مرتبہ پریس کلب کی طرف سے باقاعدہ پلاٹوں کا ایک حکومت کی طرف سے ہوا کہ ایک کالونی بنائی جا رہی ہے، اس میں صحافیوں کو، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں جس مکان میں رہتا ہوں اسی مکان میں اس مکان کے بارے میں بھی پھر ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹس آ گیا کہ بھائی اتنے 1000 روپے آپ جمع کرائیں، یہ مکان میں آپ رہ رہے ہیں اتنے عرصے سے۔ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے پھر ایک علی حسن منگی صاحب کا ایک بینک تھا کوآپریٹو، وہاں سے وہ پیسے ادا کیے گئے، اور وہ پیسے مکمل ادا نہیں ہوئے تھے کہ پھر اس کا سود چڑھتے چڑھتے بے حد بڑھ گیا، اصل زر سے بڑھ گیا سود، اور وہ پھر ادا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ شاید پھر آخر میں بھٹو صاحب نے شاید اس کو ادا کیا ہے، یعنی اس طرح سے ان کے تعلقات تھے۔ تو یہ ساری ان کی زندگی گزری ہے، اور ان کو بڑا بات کہنے کا ملکہ تھا، بہت زوردار مقرر تھے، بہت اچھے مقرر تھے، لکھنے والے تو تھے ہی تھے، اور تقریر بھی ان کی بڑی زبردست ہوا کرتی تھی۔ اس طرح سے لاڑکانہ کی زندگی میں آج سندھ میں ان کا دانشور طبقے میں جو احترام ہے وہ ان کی تھی سادہ زندگی کی وجہ سے، اور آج نہ صرف ان کا بلکہ ان کی فیملی کا، ان کے خاندان کا بھی، سندھ والوں نے بھی حق ادا کیا ہے، اور ان کا پوری طرح سے اپنی زندگی میں بھی ساتھ دیا۔ ایک زمانے میں ان کو، بھٹو صاحب کے زمانے میں ٹی بی یعنی ان کو تپ دق ہو گئی،
اور پھر وہ کوئٹہ کے ایک سینیٹوریم میں بھی بہت عرصے داخل رہے، اور پھر وہاں سے دوبارہ صحیح ہو گئے 1976 میں، وہ ماشاءاللہ پھر سے احتیاط ہو گئے، پھر ہوتے ہوتے پھر 1984 میں ان کا پھر انتقال ہوا ہے۔ اور 3 دن پہلے عبد المجید سندھی میمن صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ جس تاریخ کو ان کا انتقال ہوا ہے اس سے 3 دن پہلے پاکستان نیشنل سینٹر میں انہوں نے سیرت النبی پر ایک گیدرنگ سے، ایک اجتماع سے خطاب کیا تھا۔ یہ صرف 3 دن پہلے کی بات ہے، تو یہ بھی بڑی مختلف سی بات ہے کہ ایک کامریڈ کے لیے اور ایک پکے کمیونسٹ کے لیے۔ بہرحال ایک بہت بڑی شخصیت تھے، اور یہ کتاب پڑھنے سے ان کو، ایسے لوگوں کو بھلانا نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ نظریات کچھ ہوں، لیکن جا کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان نظریات کے پیچھے جذبہ کیا ہے۔ وہ جذبہ، کامریڈ ضرور تھے، وہ ان کے نام کے ساتھ بھی کامریڈ، لیکن وہ ان کی پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی مخالفت مذہب کی، مذہبی اقدار کی ہو، لیکن بہرحال وہ بہت ہی نظریاتی کمیونسٹ تھے۔ اور ایسے چند لوگ ہماری تاریخ میں ایسے ہیں جنہوں نے پیسے کی منفعت، مال و متاع کی منفعت سے قطع نظر، مکان اور زمینوں کی ملکیت سے قطع نظر، اس کے لالچ سے قطع نظر، عام لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے لوگوں میں کمال الدین، کامریڈ جمال الدین بخاری صاحب بھی تھے۔ اب مجھے انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔